دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی تاریخ بتانے جا رہے ہیں جو کبھی عرب دنیا کا سوئٹزرلینڈ کہلاتا تھا۔ اس ملک کا نام لبنان ہے۔ لبنان کی تاریخ 7000 سالوں پر محیط ہے۔ لبنان دنیا میں اپنے سب سے انوکھے حکومتی نظام کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ یہاں پر حکومتی عہدے مذہب کی بنیاد پر بانٹے جاتے ہیں۔ یہاں کا صدر عیسائی ہوتا ہے، وزیر اعظم سنی مسلمان اور اسپیکر قومی اسمبلی شیعہ مسلمان ہوتا ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہاں کی 70% آبادی مسلمان ہے، لیکن پھر بھی یہ اسلامی ملک نہیں ہے۔ اس ملک میں تقریباً 50 لاکھ لوگ آباد ہیں۔ یہاں کی 95% آبادی شہروں میں رہتی ہے اور صرف 5% آبادی ہی دیہاتوں میں آباد ہے۔ لبنان اپنا 400 کلومیٹر طویل بارڈر شام کے ساتھ شیئر کرتا ہے، جبکہ دوسری جانب لبنان کی سرحد اسرائیل کے ساتھ جا ملتی ہے۔ لبنان ایشیا کے ایک سرے پر موجود ہے اور یورپ سے جڑا ہوا ہے۔ بحیرہ روم کا مشرقی ساحل بھی لبنان کے ساتھ ٹچ کرتا ہے۔ لبنان کی سرزمین پر 70% پہاڑ ہیں۔ دوستو پچھلے 4000 سال سے لبنان کا نام تبدیل نہیں ہوا۔ ان 4000 سالوں میں بہت سی قوموں نے لبنان پر حکومت کی ہے۔ آج بھی 10 سے زیادہ مذہب اس ملک میں آباد ہیں۔ لبنان کو پیغمبروں کی سرزمین بھی کہتے ہیں۔ اس ملک کی قومی زبان عربی ہے، جو اس ملک میں سب سے زیادہ بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انگلش اور فرانسیسی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ دوستو جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ ملک یورپ سے جڑا ہوا ہے، تو اس میں فحاشی بھی یورپ جیسی ہی ہے۔ جگہ جگہ نائٹ کلبز اور فحاشی کا فل سامان موجود ہے۔ کسی بھی لحاظ سے یہ عرب ملک نہیں لگتا۔ لبنان کے دارالحکومت کا نام بیروت ہے، جو اس کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ اس شہر کی آبادی 6 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس شہر کی تاریخ بھی 5000 سال پرانی ہے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ لبنان کا دوسرا بڑا شہر باربک ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت الیاس علیہ السلام اس شہر کے رہنے والے تھے۔ اس شہر میں رومن کا بنایا گیا ٹیمپل کمپلیکس بھی موجود ہے، جو سیاحوں کو اپنی جانب کھینچ لاتا ہے۔ اس شہر میں 70,000 لوگ آباد ہیں۔ دوستو لبنان میں شراب پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لوگ کھلے عام شراب پیتے ہیں۔ بڑے بڑے شراب خانے ہر شہر میں بنائے گئے ہیں۔ لبنان کے لوگ ہوٹلنگ کے بڑے شوقین ہیں۔ ہر شام لوگ اپنے گھروں سے باہر ہوٹلنگ کرتے ہیں اور بھرپور زندگی کا لطف اٹھاتے ہیں۔ لبنان اسرائیل کے بڑے دشمنوں میں سے ایک ہے اور حزب اللہ کی تنظیم کی ابتدا بھی لبنان سے ہی ہوئی تھی، جو اسرائیل کے خلاف ہر محاذ پر جہاد کرتی ہے۔ آج حزب اللہ کو لبنان کے علاوہ بھی کئی اسلامی ممالک فنڈنگ کرتے ہیں۔